ماں بڑی عظیم ہستی ہوتی ہے. خواجہ بختیار الدین ایک زمانے کی وہ مائیں تھی اور ایک آج کی مائیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ماں ہو تو بیٹا بھی بختیار کاکی بنتا ہے. قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان کی بات تو سنی ہوگی. ہر شخص جانتا ہے کہ آپ اللہ کے ایک ولی تھے. اور ولی بھی کیسے تھے؟ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے وصیت فرمائی. وصیت بھی بڑی تکڑی فرمائی. کیسی وصیت فرمائی؟ آپ نے اپنے خادم کو وصیت کی کہ جس وقت میرا جنازہ تیار ہو جائے اور میدان میں لا کے رکھ دیا جائے تو فرمایا باہر نکل کے اعلان کر دینا کہ بختیار کاکی نے وصیت لکھی ہے، میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 شرطیں موجود ہوں. جس کے اندر کیا جو جی 4 خوبیاں پائی جاتی ہوں، 4 شرائط ہے میرے جنازہ پڑھانے کے لیے. ہر کس و ناکس میرا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ اس نے جب جنازہ تیار ہو گیا، میدان میں رکھ دیا گیا، وہ خادم آگے نکلا، اس نے اعلان کیا سنو لوگو، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ وصیت لکھی ہے کہ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے اس میں 4 شرطیں پائی جاتی ہوں ہے کہ اس کی کبھی بھی تکبیر اولا جو ہے فرمایا وہ فوت نہ ہوئی ہو. تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہوئی ہو. تکبیر اولا سے نماز پڑھنے والا ہو. ایک اور دوسرا فرمایا کبھی زندگی بھر تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. 2 اور تیسرا فرمایا کبھی زندگی میں اس نے کسی غیر محرم کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا ہو. 3 اور چوتھا فرمایا کہ چوتھا یہ کہ کبھی زندگی میں عصر کی سنتیں اس کی قضا نہ ہوئی ہو. وہ میری نماز جنازہ پڑھائے. جب ان شرطوں کا ذکر کر دیا گیا پوری مجلس پہ سناٹا چھا گیا. کوئی شخص آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس وقت کا سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھا. خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے جنازے کے چہرے سے پردہ ہٹا کے کہنے لگا اور اللہ کے ولی تو چلا گیا اور جاتے جاتے مجھے میرا پردہ فاش کر کے چلا گیا. آپ نے وہیں کھڑے ہو کر پھر لوگوں سے کہا لوگوں خدا کی عزت کی قسم ہے یہ 3 4 شرطیں الحمدللہ میرے اندر پائی جاتی ہیں اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. لیکن جس بات کو کرنے کے لیے میں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بختیار کاکی کیسے بن گئے. اللہ اکبر کبیرہ. سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب ان کی سیرت کو لکھا تو فرمایا کہ خواجہ بختیار الدین کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ چھوٹی عمر میں تھے. جب مدرسے جانے لگے قرآن حدیث پڑھنے کے لیے چھوٹی عمر کی ابھی مدرسے جانے لگے تو ان کی والدہ نے کیا کیا اللہ کی ذات پر یقین کو پختہ کرنے کے لیے رب سے مانگنے کے لیے رب سے تعلق کو جوڑنے کے لیے ان کی والدہ نے کیا یہ کھانا پکا کے ایک کمرے میں ایک جگہ پہ ایک الماری پہ ایک تاک میں کسی جگہ میں رکھ دیا. اور جب خواجہ بختیار الدین کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ واپس پلٹ کے آئے تو مدرسے سے آئے تو بھوکے ہوئے تھے. کہنے لگے اماں جی کھانا دیجئے. تو ماں نے کہا بیٹا کھانا تو رب دیتا ہے، رزق دینا تو اس کا کام ہے. تو بیٹا کہنے لگا اماں پھر میں کیا کروں یہ تربیت کا انداز ہے، یہ تربیت کا انداز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا کروں اماں جی؟ فرمایا مصلی بچھاؤ، نفل پڑھو 2 اور پھر 2 زانو ہو جاؤ جیسے تشہد میں بندہ بیٹھتا ہے، ہاتھ اٹھاؤ اللہ سے کھانا مانگو اور پھر مانگنے کے بعد اٹھ کے تلاش کرو اللہ تمہیں دے دے گا. یہ اس کا یقین پختہ کرنے کے لیے ماں ایک مشق کرا رہی ہے. فرمایا ایک وقت لگ گیا. اسی طرح وہ ہمیشہ روزانہ کھانا رکھ دیتی. وہ آتے اسی طرح مصلی بچھاتے 2 نفل پڑھتے ہاتھ اٹھاتے ربا کھانا دے دے. فرمایا اٹھتے اور جا کے دیکھتے کھانا کہیں رکھا ماں نے ہوتا، وہ اٹھا کے کھا لیتے. ان کے دل میں یقین پختہ ہو گیا کہ جب رب سے جو مانگو وہ دے دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن ان کی والدہ کسی کام کے لیے دور نکل گئی اور ان کو خیال آیا کہ اب میرے قطب الدین بختیار کاکی کے مڑ کے آنے کا وقت ہے. تو فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں تیز آ بھی رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا بھی کر رہی ہے اے اللہ جو اس کا یقین میں نے بنایا تھا اگر آج اس کو کھانا نہ ملا تو وہ سارا چکنا چور ہو جائے گا. اے میرے مولا میری لاج رکھ لے. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتی ہے کہ جس وقت میں گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ
بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی کھانا کھا کے سویا ہوا ہے، وہ سویا ہوا ہے، میں نے اٹھایا، میں نے کہا بیٹا تو تھک گیا، تم کھانا نہیں کھایا ہوگا، تو کہنے لگا اماں جی کھانا تو میں نے کھا لیا۔ کہا کیسے؟ کہا اسی طرح، بس میں نے وہ عمل کیا، جا کے دیکھا ایک کمرے کے کسی کونے سے روٹی کا ایک ٹکڑا ملا، لیکن اماں جو ٹکڑا آج مجھے ملا ہے اس میں جو لذت تھی وہ آپ کے کھانے میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج جو کھانا ملا ہے اس میں وہ لذت تھی کہ جو آپ کے کھانے میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مائیں اپنے بیٹوں کے یقین پختہ کرنے کے لیے اس طرح کی مشقیں کراتی ہیں، پھر بیٹے بھی مختار دین کافی بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عزیز وقار، یہ ماں کی تربیت تھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی مشہور بات ہے، وہ جب سفر پہ نکلتے ہیں تو وہ کیا شے تھی کہ جس نے آپ کو یہ بات کہنے پہ مجبور کیا کہ میری اس قمیض کے اندر وہ دینار موجود ہے؟ وہ ماں کی تربیت تھی۔ ماں نے جاتے ہوئے کہا تھا بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، اسی بات پہ قائم رہے۔ اس ماں کی تربیت کے اس ایک لفظ کی وجہ سے میرے اللہ نے کتنے ڈاکٹروں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضرات عزیز وقار، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آج بھی ہم اپنی اولادوں کی تربیت کریں، ایسی تربیت کریں کہ جو تاکہ ہماری اولادیں سدھر جائیں۔ آج ماں کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور باپوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔